ہر محفل میں ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جا سکتا، لہذا اس عنوان کا جو ہم نے انتخاب کیا، انڈین مسلم ویمن یا مسلم ویمن پالیٹکس شریعہ اینڈ میڈیا، یعنی مسلم خواتین اور میڈیا اور شریعت اور سیاست۔ اس عنوان کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج جو اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو اس کا بنیاد اس کی یہ بنائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں ہے۔ یہ ایک حملہ یا اعتراض کرنے کا جواب ہے۔ کل پوری دنیا نے 8 اگست کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے بنایا، یوم خواتین۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ہماری بچیاں بھی جو اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں وہ جانیں اور اس پہ کچھ اپنا مقالہ لکھیں اور دکھائیں اور بتائیں کہ اسلام میں جو عورتوں کو مرتبہ دیا ہے اس کا دوسرے مذاہب میں جو حقوق ہے اس کے ساتھ تکاملی مطالعہ کریں، اس کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اس کے ساتھ اسلام ایز اے ریلیجن میں جو حقوق دیے عورتوں کو اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو حقوق دیے ہیں ان کے ساتھ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بچیوں کو اسلام میں اسلام کو کیا حقوق دیے گئے ہیں اس کا پہلے علم ہو اور اس کے بعد دیگر مذاہب کا بھی علم ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بچیاں پڑھیں لکھیں غور کریں مطالعہ کریں۔ میرا اپنا تجربہ رہا ہے، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کہ اس طرح کے علمی اور فکری موضوعات پر ہمارے یہاں رجحانات بہت کم اور پائے جاتے ہیں۔ آپ ابھی کوئی فضائل اور کے اوپر جلسہ کیجئے بھیڑ بڑھ جائے گی، ابھی آپ کوئی ہنگامہ خیز عنوان بنا کر عنوان کیجئے بھیڑ آ جائے گی۔ اس طرح کے عنوانات جہاں پر فکر بھی شامل ہو، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ہو، تاریخ بھی ہو، سیاست بھی ہو، علم کلام بھی ہو، جیو پالیٹکس بھی ہو، ایسے عنوانات پر عورت اور مرد دونوں ہی طبقے میں جو رجحانات ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کے زمانے میں جب تک ہم علمی دلائل دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ہم سامنے والوں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، ان کو خاموش نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم نے یہ جو چند منٹ ہم نے گفتگو کی یہ صرف اس لیے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں جو عورتوں کو مقام ہے اور مرتبہ ہے، اگر وہ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا کمپیئر کریں گے تو میں بہت زیادہ فقہی گفتگو میں نہ جا کے چند ایک مثالیں دوں گا، اور اس سے پتہ لگے گا کہ ہماری آج کی بچیاں نیوز پیپر نہیں پڑھتی ہیں، سپریم کورٹ کے ججمنٹس اور ڈیسیژن کو فالو نہیں کرتی ہیں۔ چند سال پہلے کیرلا کے سبری مالا مندر میں عورتوں کو 45 سال کی کم عمر کی عورتوں کو داخلہ ملنا چاہیے کہ نہیں، اس پر ایک معاملہ آیا، اور سپریم کورٹ کی ایک خاتون جج نے، غور کریں ایک مرد نے نہیں، ایک خاتون جج نے اپنے فیصلے میں کہا نہیں، اس مذہب میں، ہمارے مذہب میں 45 سال کی کم عمر کی عورتیں چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، لہذا ان کو مندر میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ججمنٹ کسی بھی مسلم خاتون جج نے نہیں یا کسی مرد نے نہیں، ایک غیر مسلم سپریم کورٹ کی خاتون جج نے دیا۔ کیا اس کو بنیاد بنا کر اخبارات میں سرخی بنائی گئی؟ کیا نیوز پیپر میں ہیڈ لائن آیا؟ نہیں آیا۔ کہنے کا مطلب اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ کن چیزوں کو میڈیا میں نمایاں سرخی دی جاتی ہے اور کن چیزوں کو بالکل غائب کر دیا جاتا ہے۔ مثال نمبر 2، اگر کسی شہر میں کسی مسلم لڑکی نے پی یو سی ایگزام میں یا 10th کلاس کے ایگزام میں
99% نمبر لے کر کوئی بچی آئی تو اس خبر کو اخبار کے تیسرے یا چوتھے صفحہ پہ چھاپا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلم بچی نے پورا بھگوت گیتا یاد کر لیا، مہابھارت یاد کر لیا، یا کسی مسلم بہن نے اپنے بچے یا بچی کو، یہ شو ہوتا ہے جس میں بچے مختلف قسم کے کپڑوں کو فینسی ڈریس سے کسی غیر مسلم شخصیت کا کپڑا پہنا کر بھیج دیا، تو وہ میڈیا میں فوراً نمایاں سرخی آتی ہے کہ دیکھو دیکھو اس مسلم خاتون نے گیتا یا مہابھارت یا وید کو یاد کیا ہے، یا اس نے اپنے بچے کو فلاں مقدس شخصیت جو دوسرے مذاہب کے ہیں ان کا کپڑا پہنایا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جن بچیوں کی ذہنی تربیت بہت صحیح سے نہیں ہوئی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے خبروں سے مایوب ہو جاتی ہیں، وہ اس طرح کے خبروں سے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اگر ایسا کریں گے تبھی ہم کو میڈیا میں کوریج ملے گی. لہذا مینٹلی اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم بچیاں میڈیا کے اس چنگل میں پھنس جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ویسے طور پر پیش کرنے لگتی ہیں جو میڈیا کو پسند ہے. میں اس کی ایک مثال اور دوں گا جس کا تعلق آپ کے صوبے کرناٹک سے ہی ہے، ہیڈ اسٹاف کا، کہ کیا بچیاں اسکول میں ہیڈ اسٹاف لگا کر جا سکتی ہیں نہیں. اس میں میڈیا نے ایک پھندا بچھایا جس میں ہمارے مسلم سماج کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو سیاست داں ہیں، وہ لوگ بھی پھنس گئے. ان لوگوں نے اس کو کہا حجاب. کیا کہا؟ حجاب. جبکہ یہ مسئلہ حجاب کا تھا ہی نہیں، سارا مسئلہ ہیڈ اسٹاف کا تھا. ہماری بچیوں نے جو مطالبہ کیا تھا کرناٹک کے اسکول میں، وہ یہ کیا تھا کہ ہم کو اپنا سر ڈھک کر جانے کی اجازت دی جائے، جس کو آپ کو ہیڈ اسٹاف سے مخاطب کرنا تھا. آپ نے جیسے ہی لفظ ہیڈ اسٹاف سے مخاطب کرنا تھا، آپ نے جیسے ہی لفظ حجاب کہا، غیر مسلموں میں میڈیا میں ایک تصور آیا کہ ارے یہ حجاب کیا چیز ہوتی ہے، اس میں عورت کو اوپر سے نیچے تک بالکل برقع پوش ہوتی ہے، کیونکہ ان کو برقع، نقاب، حجاب اور ہیڈ اسکارف میں ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا. لہذا ان لوگوں نے یہ دکھانا شروع کیا کہ یہ حجاب جو ہے یہ معاذ اللہ ظلم کا ایک نشانی ہے. اس میں عورتوں کو ظلم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور کالے کپڑے میں ان کو لپیٹ کر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح ہم نے صحیح لفظ کا استعمال نہ کر کر ہم نے خود پریشانی کا ہم سبب بن گئے. ان مسئلوں کو سمجھ لیں کہ میڈیا اور پالیٹکس اور ہمارا شریعت کس طرح جڑا ہوا ہے.